اب باری میرے امام کی ہے، اب باری سیدہ کے لال کی ہے۔ امام علی مقام اب کربلا میں جانے کی خود تیاری کرتے ہیں۔ ایسے میں اپنے سر کا ماما امام زین العابدین کے سر پہ رکھ کے فرماتے تم میرے جانشین ہو، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، میرے بعد ساری ذمہ داریاں تمہیں سنبھالنی ہے۔ سینے سے لگاتے ہیں وہ راز، وہ اسرار و رموز سب ان کے سینے میں منتقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام علی مقام مصری عبائے مصری نکالا، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا۔ امام علی مقام نے تیمم نئے سرے سے کیا، گرد و غبار چہرے کا صاف کیا۔ بیبیاں اب رو رہی ہے، حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، خیمے لاشوں سے بھرے ہیں۔ کل رات تک جو خیمے گجگجا رہے تھے، صبح تک جن خیموں میں بہاریں تھی، اب وہ خیمے سب خالی ہو چکے۔ ایک بیمار بچہ ہے، ایک امام حسین بچے ہیں، ساری بیبیاں ہیں۔ ننھی شہزادی کبھی مچلتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے، کبھی پیروں پہ گرتی ہے۔ امام کی بیبیاں روتی ہیں، آنسو بہاتی ہے، حسرت و یاس کا پیکر بنے کھڑی ہے۔ میرے امام سب کو دیکھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ امام علی مقام سے سیدہ سکینہ کہتی ہے بابا آپ بھی جائیں گے کربلا کے میدان میں؟ مولا حسین نے کہا ہاں بیٹی، نہیں بابا، جو جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا بابا، بابا آپ جائیں گے۔ بابا آپ کی موجودگی میں انہوں نے اصغر پہ رحم نہیں کیا، بابا آپ چلے جائیں گے تو یہ ہم پر کیا رحم کریں گے بابا، بابا آپ نہ جائیں، بابا آپ جائیں گے میں کس کو بابا کہوں گی بابا، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی نا بابا، بابا آپ کے سینے پر مجھے سونے کی عادت ہے بابا، بابا مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمیں عزت کی نگاہ سے یہ نہیں دیکھیں گے بابا۔ اس طرح کہتی ہے، کبھی سینے سے لپٹتی ہے، کبھی پیر پکڑتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے۔ مولا حسین سینے سے چمٹا کے کہتی ہے بیٹی تم نے بہت دکھ سہنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، میری بیٹی صبر کرو۔ سیدہ زینب کو کہتے ہیں زینب میری یتیم کا خیال رکھنا، اس کو رونے مت دینا زینب، میری سکینہ کو یتیم ہونے کا احساس مت ہونے دینا، یہ روئے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، اس کا خیال کر، میری سمانت کو سنبھال کر مدینے لے جانا زینب، ماتم نہیں کرنا زینب، اللہ کی شکایت نہیں کرنا میری بہن، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ تم نے پورا سفر طے کرنا۔ اب پورے قافلے کی امیر تم رہو گی، پورے قافلے کی قیادت تم نے کرنا۔ امام زین العابدین کو سیدہ زینب کو اپنے قریب کر کے کہتے زینب جب نانا کے آستانے پر پہنچنا نا واپس تو نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جان جس حسین کو آپ نے جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس مقصد کو پورا کیا، حسین نے کسی معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک ایک بات نانا کو بتانا، علی اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت میری جو کیفیت تھی وہ نانا کو بتانا، علی اصغر کے لاشا اٹھاتے وقت جو کیفیت تھی وہ نانا کو بتانا۔ گویا کہ میرے امام نے نصیحتیں کی، وصیتیں کی، بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور تھی، عاشورہ کی شب تھی، اس وقت کسی نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون کربلا میں اپنی آستین سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے۔ بابا فرید نے نام نہیں لیا، لیکن بعض صوفیہ سے میں نے پوچھا کہ کس نے وہ خواب دیکھا تھا، تو ایک بزرگ نے فرمایا وہ خواب شہر بانو نے دیکھا، امام زین العابدین کی امی نے دیکھا، بہرحال جس نے بھی دیکھا ہو، لیکن بات تو معتبر ہے۔ بابا فرید بھی بیان فرما رہے، راحت القلوب میں ہے، اور جو پرانا اس کا ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر 59 پر یہ روایت ہے۔ سیدہ ایک خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ کوئی برقع پوش اپنی آستین سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی، جھاڑتے ہوئے روتی جاتی ہے، جھاڑتی جاتی ہے، کنکری اٹھاتی اپنے دامن میں بھر، کنکری اٹھا کے اپنے دامن میں بھر۔ دیکھنے والے نے پوچھا بی بی کون ہو، یہ زمین کون سی ہے، آستین سے آپ جھاڑو دے رہی زمین پہ؟
فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد ہوں، آج میرا حسین کربلا میں ہے، کل عاشورہ کی صبح ہے، وہ اپنی سواری سے یہی گرے گا، اس جگہ گرے گا، اس لیے کنکر اٹھا رہی ہوں تاکہ میرے لال کو کہیں کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کہیں کنکر نہ چپ جائے۔ ہائے ہائے، انبیاء کی روح حاضر ہے میدان کربلا میں، انبیاء کی روح حاضر ہے میدان کربلا میں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح پاک، مولا علی کی روح پاک، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں مشہد حسین میں، حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے فرشتے حاضر ہیں، جنات کا لشکر ہے۔ جنات کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے، ہم مقابلہ کار نہیں، کچھ نہیں، آپ کی کسی کی کوئی مدد نہیں، میں نے اپنا امتحان پورا کرنے۔ مولا حسین پاک جب عبائے مصری پہن لیتے ہیں، نانا کا ماما باندھ لیتے ہیں، آپ جعفر طیار کا پٹکا پہنتے ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اب امام ادھر ادھر دیکھتے ہیں کیونکہ رکاب تھامنے کے لیے اور گھوڑے پہ بٹھانے کے لیے آج مولا حسین کے پاس کوئی مرد نہیں تھا، کیونکہ یہ روایت تھی خاندان نبوت میں کہ جو بھی جاتا تھا اس کی رکاب کوئی تھامتا تھا۔ جیسے حضور معراج پہ گئے تو جبریل نے رکاب تھامی، رسول اللہ جاتے تھے مولا علی رکاب تھامتے تھے، مولا علی جاتے تھے حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے حسین تھامتے تھے۔ لیکن آج حسین جا رہے ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، بیمار زین العابدین اٹھنے کی طاقت نہیں، کون رکاب تھا؟ واہ زینب واہ، تمہاری عظمتوں کو سلام، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری جان تمہارے قدموں پہ، تمہاری نالین پہ قربان۔ سیدہ نے کہا بھیا مایوس مت ہونا، اگر کوئی مرد نہیں ہے تیری رکاب تھامنے والا تو تیری بہن تیری رکاب تھام کے تجھے سواری پہ سوار کرے گی، لیکن ذرا رکنا بھیا، ابھی ایک امانت باقی ہے۔ ایک گٹری کھول کر کے اس میں سے ایک چادر نکال، جب چادر نکالی تو اس میں کئی پیون تھے، وہ پیون والی کم و بیش 70 پیون اس میں کم و بیش ہوں گے، جس میں سے اونٹ کے چمڑے کا ایک پیون بھی تھا۔ نکال کے کہتی ہے حسین اس چادر کو پہچانتے ہو؟ مولا حسین نے اس چادر کو دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، یہ چادر تو امی کی چادر، جسے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، یہ وہ چادر امی کی چادر۔ ہاں جب امی دنیا سے جا رہی تھی نا تو مجھ سے کہا تھا زینب میری بیٹی اگرچہ تو چھوٹی ہے لیکن کربلا میں تو نے حسین کے ساتھ جانا، میری چادر لے کر جانا، اور یہ چادر جب حسین میدان میں جائے تو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دینا تاکہ حسین کو یہ احساس رہے کہ حسین کربلا میں اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کے آنچل کے سائے میں جا۔ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جائے وہ کبھی ناکام نہیں۔ اور وہ چادر ڈالی، میرے امام نے وہ چادر لی اور گویا کہ شہادت کا دولہ بن کر امام گئے۔ کوئی لکھے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا کہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور اللہ اکبر بیوہ بیبیاں